آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج 7 مئی 2021 اور 24 رمضان المبارک، اور شاید کہ یہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کو ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث مغفرت اور رحمت فرمائے۔ در حقیقت اصل میں الوداع بندہ ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا۔ الوداع جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، زمانہ الوداع نہیں ہوتا۔ زمانے میں گردش اور تغیر آتا ہے۔ ایک رمضان چلا گیا، آئندہ رمضان تو آئے گا، لیکن شاید کہ تم میں سے کوئی آ سکے یا نہ آ سکے۔ اس لیے سب سے زیادہ عظیم انسان کون ہے، اور آدمی کو کس حالت میں اس دنیا سے جانا چاہیے، کون سی چیزیں اس کے لیے سعادت کا باعث ہیں۔ اس لیے کہ یہ مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، کہ مہینہ ختم ہو جائے اور آدمی اس مہینے کی برکات سے محروم ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ سعادت فی الدنیا والآخرہ، کہ آدمی دنیا میں بھی باسعادت رہے، اور جب بھی اس کی موت آئے اللہ کریم اس کو سعادہ میں داخل کر دے۔ اب کون سی چیزیں ہیں؟ کوئی زیادہ لمبے کام نہیں آدمی کو کرنے پڑتے۔ سب سے بڑا سعادت مند بندہ کون ہے؟ جس نے 2 قسم کی رضا کو حاصل کر لیا۔ وہ بڑا سعادت مند بندہ ہے جس نے 2 قسم کی رضا کو حاصل کر لیا۔ بات ذرا غور سے سمجھنا، اس لیے کہ جمعۃ الوداع آئندہ شاید سال کے بعد آئے گا، تو یہ آپ کے پاس گنتی کے چند دن ہیں سمجھنے کے لیے۔ رمضان پتہ نہیں ابھی 5 دن ہے یا 6 دن ہے۔ سب سے بڑا سعادت مند بندہ وہ ہے جس نے 2 قسم کی رضا کو حاصل کر لیا، رضا اللہ و رضا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا کو حاصل کیا اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کر لیا۔ یہ 2 قسم کی رضا انسان اس دنیا میں حاصل کرے تو وہ بندہ سعادت مند ہے، اور سعادت مند کی جزا قرآن نے خود ذکر کی ہے۔ اب کیا آدمی دیکھتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں تو بڑی نعمتیں ہیں، آخرت میں بڑی نعمتیں ہیں، دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم شمار بھی کر سکتے نہیں ہو۔ اور آخرت میں اتنی نعمتیں ہیں، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل میں ان کا کھٹکا بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جنت بھی نعمت، جنت کے باغات بھی نعمت، نہریں بھی نعمت، چشمے بھی نعمت، آرام سکون کی زندگی بھی نعمت، باغ و بہارات بھی نعمت، استبرق، سندس اور ریشم کے لباس بھی نعمت، حور العین، جنت کی حوریں بھی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں جنت میں۔ لیکن
کیا تم اگر قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کون ہے؟ سورۃ توبہ ہے 10واں سپارہ 72 نمبر آیت، خود جا کے دیکھنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ساری نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں، آخرت میں بھی نعمتیں۔ تو جنت یہ خود بڑی نعمت ہے، جنت میں آگے پھر نعمتیں ہیں۔ جنتوں کی اقسام قرآن نے ذکر کی، کوئی فردوس ہے، کوئی نعیم ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ماوا ہے، کوئی عدن ہے، کوئی خلد ہے، کوئی رفیع ہے، کوئی عام جنت ہے، کوئی جنت ہے۔ جنتوں میں آگے پھر نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو دنیا میں وہ بندہ سعادت مند ہے جس کے پاس اللہ کی رضا بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول کی رضا بھی موجود ہے۔ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھ۔ تیرا ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، تیری بہن، تیری بیوی، تیری اولاد، تیرا قبیلہ، تیرا خاندان، تیرے محلات، تیرے قصور، تیرے مبانی، تیری کاروبار، تیری دکانیں، تیری زمین، تیری جائیداد، تیری جاگیر، تیرا ذہب، سونا، چاندی، مال، درہم، دینار، ساری دنیا پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو آگے رکھ۔ فرمایا جب تو یہ کام کرے گا تو پھر تیرا نام اللہ کریم نے سعادت مند لوگوں میں تیرا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یا تو سعادت مند لوگ ہیں یا پھر بدبخت لوگ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے، ایک وہ گروہ ہے قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن نے خود اس بات کو ذکر کر دیا، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جو بندے سعادت مند ہیں وہ ہمیشہ فرمایا جنت اور میری رحمت کے نیچے رہیں گے۔ اور وہ کون ہے یا اللہ؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ وہ گروہ ہے جن کے چہرے قیامت کے دن چاند کی طرح چمکنے والے ہوں گے۔ تو یہ چاند کی طرح چمکنے والے چہرے یہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کریم کی رضا اور رحمت کے نیچے ہوں گے۔ تو ان کے مقابلے میں کون ہیں بدبخت لوگ؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ فرمایا جو بدبخت لوگ ہیں وہ چیخنے چلانے والی جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو یا اللہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب دو قسم کے گروہ، سعادت مند لوگ وہ ہیں جنہوں نے دو قسم کی رضا کو حاصل کیا، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا۔ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، قرآن نے ان کا نام بدبخت رکھا ہے، شقی رکھا ہے۔ ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، فرمایا ان کا نام سعادہ رکھا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رضا میں ہوں گے، اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سعادت مند کب ہوتا ہے؟ جب دو قسم کی رضا حاصل کرے، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا۔ اب قانون کیا ہے؟ آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اب تم قرآن سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ نے خود قانون ذکر کیے ہیں۔
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ سبحان اللہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ او لوگو، اگر دنیا کی زندگی میں سعادت مند بننا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، اللہ کریم کی رضا ہے اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ تیری رضا کا قانون کیا ہے، تیرے رسول کی رضا کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہاری طرف میں نے روشنی بھیجی ہے، تمہاری طرف میں نے نور بھیجا ہے، تمہاری طرف میں نے فرقان بھیجا ہے، تمہاری طرف میں نے ہدایت بھیجی ہے۔ اللہ یہ کیا کرتی ہے کتاب؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی پیروی کرے گا اس نے میں خدا کی رضا کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میری اور میرے رسول کی رضا چاہتے ہو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس نے اس قرآن کی اتباع کر لی، قرآن کی پیروی کر لی، گویا کہ اس نے میں خدا اور میرے رسول کی رضا کو حاصل کر لیا۔ سبحان بے شک بے شک بے شک بے شک اب قانون کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کو کیا کر؟ حاصل کر ہمیشہ مقدم رکھ، دنیا کو مؤخر رکھ دے۔ بے شک سوئے آدمیوں کو جگا دو۔ اللہ کی رضا کو مقدم رکھ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم رکھ، ساری دنیا کو مؤخر رکھ۔ بس اس کی مثال ذرا سمجھے۔ سعد الاسود السلیمی، قبیلہ سلیم کا ایک نوجوان آدمی، رنگت اس کی بڑی سیاہ ہے، کوئی شکل اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، رنگت سیاہ ہے، جوانی کے شباب میں ہے، غریب آدمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے۔ اصل جو بات سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ چاہے تیری دنیا رہے نہ رہے، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کو مقدم رکھ۔ اگر ان دو قسم کی رضا کو تو نے حاصل کر لیا تو تو دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور مرنے کے بعد بھی سعادت مند ہے۔ اب اس کی مثال تمہیں ملتی ہے یا تو صحابہ کرام کی جماعت میں ملتی ہے۔ آیا سعد صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ سعد نام کے کئی صحابہ ہیں، ایک تو سعد ابن معاذ ہے اور ایک سعد ابن ابی وقاص ہے، اور اس صحابی کا نام ہے سعد الاسود السلیمی من قبیلۃ سلیم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا لماذا لم تتزوج یا سعد، او میرے سعد صحابی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو نکاح کرنا سنت ہے نا پیغمبر کی۔ لماذا لم تتزوج یا سعد، او میرے سعد صحابی کتنا اچھا ہوتا کہ تم شادی کرتے۔ لماذا لم تتزوج، کیوں تو نے ابھی شادی نہیں کی؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب، ذرا مسئلہ بھی ساتھ سمجھا کرو نا۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر لونی اسود وما احد ان یؤتی ابنتہ، اللہ کے پیغمبر میں غریب آدمی ہوں، میری رنگت بھی سیاہ ہے، قبیلہ سلیم کا بندہ ہوں،
غلامی کی زندگی ہے، گھر میرا بڑا پرانا ہے، کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ چیزیں بھی کوئی نہیں، غریب الوطن آدمی ہوں اللہ کے پیغمبر، میرے پاس کوئی اتنی زیادہ مال دولت بھی کوئی نہیں، میری رنگت بھی کالی ہے، کوئی بندہ بھی مجھے اپنی بچی کا رشتہ دینے کے اوپر راضی ہوتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب الى عمرو بن وهب وهو سید القبیلۃ ثقیف، سبحان اللہ۔ جا میرا ساتھی قبیلہ ثقیف کا نو مسلم سردار جو ہے، ابھی ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، قبیلہ ثقیف کا سردار جس کا نام عمرو بن وہب ہے، اذهب الى عمرو بن وہب، عمرو بن وہب کے پاس جا جو قبیلہ ثقیف کا سردار ہے، ذرا طبیعت کا وہ بڑا سخت بندہ ہے، اس کے پاس میرا پیغام لے کے جا۔ ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر، کیا پیغام لے کے جاؤں؟ فرمایا اس کی ایک ہی لڑکی اللہ اللہ۔ بنتہ وحیدہ وزکیہ وعابدہ وجمیلہ، عمرو بن وہب کے گھر میں ایک لڑکی ہے، وہ بڑی دانا زکیہ عابدہ لڑکی ہے، تو جا اس کے پاس پیغام لے کے جا، اس کو بتا دے کہ مجھے محمد کریم نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لکی تتزوج ابنتک معیا، مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے تاکہ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ فرمایا جا اس سے جا کے اس کی بچی کا رشتہ مانگ، اور اس کو کہنا مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ اصل بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ مقدم رکھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو۔ جس وقت یہ سعد الاسود سلیمی صحابی دروازے کے اوپر جاتا ہے، اندر سے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑی سخت مزاج ہے، بڑا سخت طبیعت کا آدمی ہے، کہیں مجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ دے دے، لیکن کہنے لگا میں خود نہیں آیا، مجھے محمد نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ کے فوری دق الباب، آ کے عمرو بن وہب کا دروازہ کھٹکاتا ہے، دروازہ کھٹکا کے وہی سید سردار قبیلہ ثقیف کا باہر آتا ہے، کہتا سلام اللہ علیک، او تیرے اوپر اللہ کریم کی طرف سے سلامتی ہو، ارسلنی الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکی تتزوج ابنتک معیا، کہنے لگا مجھے محمد کریم نے بھیجا ہے تاکہ تو اپنی بچی کا رشتہ نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اللہ اللہ۔ سیدھی بات کی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات۔ کہنے لگا مجھے محمد کریم نے بھیجا ہے تو اپنی لڑکی کا رشتہ نکاح میرے ساتھ کر دے، میں خود نہیں آیا، مجھے محمد کریم نے بھیجا ہے۔ وہ عمرو بن وہب ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، دیکھ کے اس بندے کو کہ اس کی رنگت بڑی سیاہ ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کی قمیص کے اوپر چار چار ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں کے اندر جوتا بھی سالم کوئی نہیں، سر کے اوپر کوئی پگڑی بھی کوئی نہیں، لباس بھی پورا کوئی نہیں، تو غصے میں آنے لگا، کہنے لگا واللہ ما اتزوج ابنتی، اللہ کی قسم میں اپنی لڑکی کا رشتہ تیرے جیسے سیاہ بندے کے ساتھ کر سکتا۔
میری بیٹی تیرے مناسب کوئی نہیں، مجھے تو اتنے سینکڑوں رشتے آئے ہیں لیکن میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کیا، کیوں؟ وَيَفْتَخِرُ عَلَىٰ زَكَاوَةِ ابْنَتِهِ، اس بندے کو بڑا فخر ہے کہ میری بیٹی جو ہے بڑی ذہین بھی ہے، بڑی فتیم بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، بڑی جمال والی بھی ہے، بڑی عبادت گزار بھی ہے۔ کہنے لگا تیرے جیسے بندے کو میں رشتہ دے سکتا؟ تیری تو رنگت بھی سیاہ، مال بھی کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، تیرے وجود کے اوپر قمیص بھی سالم کوئی نہیں، رنگت بھی تیری سیاہ ہے، کام بھی تیرا کوئی نہیں، گھر بھی تیرا پرانا مٹی کا بنا ہوا ہے، غریب الوطن ہے، لہذا میں تمہیں رشتہ دے سکتا نہیں۔ فَسَمِعَتْ بِنْتَهُ، یہ ساری باتیں اس کی معصوم لڑکی اندر بیٹھ کے سن رہی ہے۔ اللہ کی رضا کو مقدم کر، اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم کر، ساری دنیا کو چھوڑ دے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے باپ نے سختی سے واپس کیا ہے، اندر وہ معصوم بچی جو ہے وہ باتیں ساری سن رہی ہے، سن کے فوری اٹھ کے باہر آنے لگی، ادھر سے حضرت سعد صحابی یوں واپس ہونے لگے، لڑکی کہنے لگی ابا جی تو نے کیا کیا ہے؟ فرمایا بیٹی وہ سعد الاسود آدمی آیا تھا، اس نے تیرا رشتہ طلب کیا ہے، ولا يناسب لک، وہ تیرے مناسب کوئی نہیں، وہ تو کالی رنگت ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو رہائش کی جگہ بھی کوئی نہیں، ولا يناسب لک، وہ تیرے مناسب بھی کوئی نہیں، اس لیے میں نے انکار کیا ہے۔ وہ معصوم لڑکی کہنے لگی ابا جی لا تنظر الى وجهه وانظر من ارسلہ الیک، اللہ کے پیغمبر، او میرے باپ جی، او میرا باپ، تو نے قاصد کو نہیں دیکھنا، تو قاصد کو نہ دیکھ، وانظر من ارسلہ الیک، تو آدمی کو نہ دیکھ، تو اس کو دیکھ، اس کو بھیجا کس نے ہے؟ من ارسلہ الیک، تو دیکھ اس کو بھیجنے والا کون؟ اس کو بیچنے والا کوئی معمولی بندہ کوئی نہیں، تو آدمی کو نہ دیکھ ابا جی، تو دیکھ اس کو بھیجا کس نے ہے؟ اس کو اس نے بھیجا ہے جس کی رضا کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ او ابا جی تمہیں پتہ نہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنے ذات کی قسم ہے اس بندے کا ایمان کوئی نہیں جس نے میرے محمد کی رضا نہیں مانی۔ تو ابا جی اتتزوج تو انا ولست، ابا جی شادی میں نے کرنی ہے، تو نے تو شادی کوئی نہیں کرنی، اگر میں محمد کا حکم نہ مانوں تو اللہ کی قسم میرا ایمان بھی رہتا۔ تو اس لیے محمد اور اللہ کریم کی رضا کو مقدم کر۔ ابا جی سن لے، اگر تو میری شادی اس کے ساتھ نہ کرے تو اللہ کی قسم تیرے جیسے میں 1000 باپ قربان کر دوں محمد کے حکم پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تک میں نے نگاہیں اٹھا کے تیرے سامنے باتیں کی کوئی نہیں، میں اپنی عزت اور عصمت اور ناموس کو تیرے نام کے اوپر قربان کرتی ہوں میرا ابا جی۔ سن لے، ایک طرف محمد کی رضا ہے، تیرے جیسے 1000 باپ میں قربان کر دو محمد کی جوتی کی پاؤں کی ٹھوکر پہ۔ سبحان اللہ، مجھے تیری ابوت کی ضرورت،
مجھے تیرے باپ کی ضرورت کوئی نہیں، وہ باپ جو محمد کریم کا حکم نہ مانے، مجھے ایسے باپ کی ضرورت کوئی نہیں۔ باپ نے دیکھا کہ یہ میری معصوم بچی جو آج تک نگاہیں اٹھا کے میرے سامنے کبھی اس نے بات نہیں کی، یہ خود نہیں بات کر رہی، اس کی جرت ایمانی سے یہ بات کر رہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو کہنے لگی، فوری دروازے کے اوپر دوڑ کے چلی جاتی ہے، جا کے کہتی ہے ارجع یا عبداللہ۔ اس لڑکی کے الفاظ سننا، اس نے لفظ کیا بولے، ارجع یا عبداللہ انی تزوجت ورضیت ما رضی اللہ ورسولہ۔ او اللہ کا بندہ واپس آ، میں راضی ہوں جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی میں راضی ہوں شادی کے لیے، اس لیے کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، میں بھی اس کے اوپر راضی ہوں۔ رضیت ما رضی اللہ ورسولہ، میں بھی راضی ہوں جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اللہ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف محمد کی رضا ہے، بے شک۔ مقدم کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو، پھر بندہ سعادت مند بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہتی ہے ابا جی جلدی کرو، وہ قاصد محمد کریم کا واپس چلا گیا ہے، کہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا نہ دے۔ اگر نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تو اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جلدی کرو نہیں تو میں اکیلی جانے لگی ہوں محمد کریم کے پاس۔ میرا ابا جی جلدی سے اپنی ماں کو بھی تیار کیا ہے، اپنے باپ کو بھی تیار کیا ہے، دونوں کا بازو پکڑ کے سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلی جاتی ہیں۔ جا کے اس کا باپ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر سامحنا فاعف عنا، او اللہ کے رسول ہمیں معاف کرو، کچھ تاخیر ہو گئی، ھذا ابنی تزوج ما تشاء۔ اللہ کے پیغمبر غلطی کی معذرت کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا، میں نے اس کو واپس لوٹا دیا ہے، اللہ کے پیغمبر مجھے معاف کر دینا، یہ میری بیٹی ہے، تزوج ما تشاء۔ اللہ کے پیغمبر جدھر چاہو اس کی شادی کرو۔ تو سعد صحابی بھی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری فرمایا رک جاؤ ادھر۔ اس کی ماں بھی رک گئی، اس کا باپ بھی رک جاتا ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ ففرح سعد صحابی بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میں کہاں تو اللہ کریم نے مجھے رشتہ ایک ثقیف قبیلے کے سردار کی بیٹی کا عطا کیا ہے، بڑا خوش ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح پڑھایا ہے، فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح پڑھایا ہے، خطبہ بھی دیا ہے، نکاح پڑھایا ہے۔ فَأَرْسَلَهَا إِلَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِكَيْ تُزَيِّنَهَا لِسَعْدٍ، نبی علیہ السلام نے اس سردار کی بچی کو امہات المومنین کے گھروں کی طرف بھیج دیا۔ کیوں؟ فرمایا جاؤ ذرا اس کا بناؤ سنگار کرو، اس کو غسل دو، بناؤ سنگار کرو، اس کا چہرہ جو ہے وہ ذرا صاف کرو، خوبصورت بنا کے وارسلوہا الی بیت سعد، اس کو بناؤ سنگار کر کے، دلہن تیار کر کے، اس کا چہرہ صاف کر کے، اس کا وجود صاف کر کے، اس کا اچھا بناؤ سنگار کر کے، اچھا لباس پہنا کے، معطر کر کے، خوشبو لگا کے، وارسلوہا الی بیتہ القدیم،
تیار کر کے دلہن بنا کے اس کو سعد کے پرانے گھر کی طرف لوٹا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر سعد صحابی بھی خوش، لڑکی گھر میں جاتی ہے، امہات المومنین اس کو تیار کر رہی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد کو فرمایا، او سعد احسن الیک ان تشتری لہا ہدیۃ۔ او میرا سعد صحابی، اچھی بات یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ خرید کے لے آ بازار سے، کوئی تو ہدیہ تحفہ لے کے آ، اللہ کریم نے تجھے اتنا اچھا رشتہ دیا ہے، کوئی بازار سے کوئی اچھا ہدیہ تحفہ جو ہے وہ خرید کے لے کے آ۔ حضرت سعد صحابی اٹھ کے فوری جاتے ہیں، جا کے بازار میں ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، بازار میں تلاش کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں، ایک تحفہ دیکھا، دوسرا ہدیہ دیکھا، کہنے لگے وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ لَهَا، کہنے لگے میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، یہ ہدیہ بھی اس کے لائق نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تحفہ بھی اس کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ہدیہ تحفہ بھی اس کے لائق کوئی نہیں۔ دیکھتے 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 بڑے ہدیے تحفے دیکھے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پسند آیا نہیں ہے۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی، اعلان کرنے والا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے مدینے کے بازار کی طرف چکر لگا رہا ہے، اللہ اللہ، اعلان کر رہا ہے، کہنے لگا یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری۔ نبی علیہ السلام کا منادی، اعلان کرنے والا، بازار میں اعلان کر رہا ہے، کہنے لگا او اللہ کریم کے مجاہد بندو، او اللہ کریم کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے لوگوں، یا خیل اللہ ارکبی، او گھوڑوں کے اوپر سوار ہو جاؤ، سوار ہو کے جلدی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، او گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی کرو میدان جہاد کی طرف، جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ ادھر منادی محمد کریم کا، جس وقت آواز کانوں میں پڑی، یہ بندہ اپنی عورت کے لیے ہدیے تحفے خریدنے کے لیے بازار میں آیا ہے، ادھر آواز آئی ہے محمد کریم کا قاصد اور منادی اعلان کر رہا ہے جہاد کا، وہ جہاد کا اعلان کر رہا ہے۔ ادھر سے ابھی یہ سوچنے لگا، ایک طرف ابھی میری شادی ہوئی، آواز ایسا کر دے یار، کی مصیبت ہے، آواز ایسا کر دے، سمجھ آ جائے گی۔ کہنے لگا ایک طرف میری بیوی ہے، 30 سال کی عمر کے قریب میری عمر ہے، شادی بھی ابھی ہوئی ہے، نکاح بھی محمد نے پڑھایا ہے، میری دلہن ابھی تیار بھی محمد کے گھر میں ہو رہی ہے۔ ایک طرف دنیا کی نعمتیں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ابھی میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی کے لیے ہدیے تحفے خریدوں یا پھر محمد کے منادی کی آواز پہ لبیک کہوں؟ سوچنے لگا کہ ابھی کیا ہونا چاہیے۔
جلدی سے جا کے ہدیے تحفے، جس وقت آواز کانوں میں پڑی ہے ہدیے تحفے چھوڑ دیے۔ اشترا خیلا وسہما وسیفا وعمامۃ البیضاء، انہی پیسوں کے ساتھ جاتے ہی ایک گھوڑا خریدا، ایک تیر خریدا ہے، ایک تلوار خریدی، وعمامۃ البیضاء، سفید ایک پگڑی خرید کے پگڑی کو اپنے سر کے اوپر باندھتا ہے، تیر کو اپنی بائیں بغل میں باندھتا ہے، تلوار کو دائیں ہاتھ میں لہراتا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑ کے اوپر سوار ہو کے سفید پگڑی باندھ کے بجائے گھر جانے کے سیدھا میدان جہاد کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ ہے محمد، اور اللہ کی رضا کو مقدم کر تو دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور مرنے کے بعد بھی سعادت مند ہے۔ سفید پگڑی باندھ کے، اپنا تلوار لے کے، تیر لے کے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے بجائے ادھر جانے کے سیدھا میدان جہاد کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب میدان جہاد کی طرف نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کے ذرا دور ہو کے اپنے گھوڑے کو تیز کر کے گزر گیا کہ کہیں نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کے جہاد سے واپس نہ بلا لیں۔ او اللہ کا بندہ تیرا میں ابھی نکاح پڑھ کے آیا ہوں، جا اپنی بیوی کو تو گھر میں چھوڑ کے آ جا۔ کہتا ہے فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد یدیہ، جس وقت یوں تیزی سے گزرا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں کی سیاہی سے پہچان لیا ہے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسواد یدیہ، اس کے ہاتھ سیاہ ہیں، ہاتھوں کی سیاہی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانا۔ آپ نے فرمایا اہو ہو وسعد، او لوگو وہ جو تیزی سے دوڑ کے گیا ہے مجھے لگتا ہے وہ سعد الاسود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فنادا ہو، آپ نے آواز دی ہے، ولا ولم وما سمعا، سعد صحابی نے سنی۔ چلا گیا میدان جہاد میں، جہاد کرتے کرتے کچھ کافروں کو جہنم واصل کیا ہے، حتی قتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ صحابی رسول خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی امہات المومنین کے گھر میں تیار ہو کے بیٹھی ہے کہ میرا خام ادھر سے یہ صحابی رسول کے گھوڑے کے ایک ٹانگ میں زخم آتا ہے، صحابی بھی گرتا ہے، آخر کار حتی قتل فی سبیل اللہ، اللہ کریم کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ غزوہ جس وقت ختم ہونے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی میتوں کو جمع کرو۔ یوں نبی علیہ السلام جانے لگے، باقی صحابہ کرام کی میتیں ابھی جمع نہیں تھی۔ فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراء الى قدمیہ الى جہت الیمین، نبی علیہ السلام یوں صحابہ کرام کی میتوں میں گزرنے لگے، تھوڑا سا آگے ہوئے، دائیں جانب پہ سعد صحابی کی میت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے نہیں گئے، آپ اسی مقام پہ بیٹھ گئے۔
نے صحابہ کو حکم دیا کہ دوسرے لوگوں کی میتوں کو جمع کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ بیٹھ کے فرفع راسہ ووضع علی مہدہ، نبی علیہ السلام نے اس کا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گود میں سر مبارک رکھ کے فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد کریم نے اس سعد صحابی کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، گود میں رکھ کے فبکى النبی، کہتے ہم دیکھتے رہے محمد کی آنکھ سے آنسو کے اوپر آنسو گرتا جا رہا ہے، تو آنسو زمین پہ نہیں، سعد صحابی کے چہرے کے اوپر محمد کا آنسو گرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر صحابی کی گود میں اپنا سر مبارک گود میں رکھ کے رو کے دعا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، صحابی کا مال غنیمت جو ہے، صحابی کی سواری، اس کی سواری، اس کا گھوڑا، اس کا سہم، اس کا تیر کدھر گیا وہ جمع کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ اس کے گھوڑے کی ٹانگ خراب ہے، تلوار اس کی ٹھیک ہے، نیزہ بھی اس کا ٹھیک، تیر بھی اس کا ٹھیک ہے، جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن وہب کے گھر میں بھیجا ہے، گھوڑا بھی، تلوار بھی، تیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرو بن وہب کے گھر میں بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات کیا بولے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، قد زوجہ اللہ خیرا من فتاتکم وہذا میراثہ، او عمرو بن وہب، اللہ کریم نے میرے سعد صحابی کی تمہاری بچی سے بہتر جو بچیاں ہیں اس سے شادی کر دی، وہذا میراثہ، یہ سعد صحابی کی میراث ہے، اس کی بیوی کو دے دو۔ کہاں پہ شادی کی ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک زوجناہم بحور عین، اللہ کریم نے اس کی شادی حور العین سے کر دی۔ یہ اس بندے کی میراث ہے، یہ تم خود پاس رکھو۔ اللہ کی رضا کو مقدم کر اور اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم کر تو وہ بندہ سعادت مند ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بندہ سعادت مند ہوتا ہے۔ اس کے کب سعادت مند بنتا ہے؟ جب اللہ کی رضا کو مقدم کرے اور اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم کرے۔ یہ دو رضا جب مقدم رکھتا ہے تو اس کا نام سعادت مند ہوتا ہے۔ تو سعادت مند کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کو بھی حاصل کیا اور اللہ کے رسول کی رضا کو بھی حاصل کیا۔ والدین کے حقوق کے بارے میں آیا ہے، وہ تمہیں پہلے نہیں پتا؟ والدین کے حقوق کے بارے میں بہر کیف یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر ایک کا حق ادا کر۔ کیا تم لوگ والدین کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کوئی تم میں سے آدمی اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا نہیں ہے؟ ساری زندگی کوشش کرے، اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا نہیں ہے۔ اب ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟
جب تک وہ زندہ ہیں وہ تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں، جب تک تو زندہ ہے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ ان کا حق نہ زندگی میں ختم ہوتا ہے نہ ان کے مرنے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہ سمجھنا، یہ ایک عظیم مسئلہ ہے۔ اللہ کریم نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے نا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ نہ تو اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ تو اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا الوالد و رضا الرب، اگر تیرے اوپر تیرا باپ راضی ہے تو تیرے اوپر تیرا خدا بھی راضی ہوگا، اگر تیرا باپ راضی نہیں تو تیرا خدا بھی راضی ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، تیری ماں نے بھی بڑی تکلیف اٹھائی، اور تیرے باپ نے تیری پرورش کے اندر بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ کہاں تک؟ تیری پرورش کرتے 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 تجھے جوانی تک پہنچا دیا، اور اس نے اپنی خواہشات کو دفن کر کے تیری خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھائیں لیکن تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا۔ تو جہاں پہ باپ کے دل میں ٹھیس آتی ہے، جب باپ کے دل میں غم آتا ہے نا، تو اللہ کریم کے عرش کو جنبش اور حرکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری جبریل کو بھیج دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر، اس بندے کا باپ پریشان ہے، ان کا معاملہ حل کرو۔ یعنی تیرے باپ کی ناراضگی اللہ کریم کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خیال کرنا، اگر تیرے اوپر تیرا باپ ناراض ہے تو نبی علیہ السلام ممبر کی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہیں تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ بخشے جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آمین، یعنی آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ یہ ایک جرم کبیر ہے، گناہ عظیم ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کر، اگر وہ تیرے پاس زندہ موجود ہیں تو ان کی خدمت کر، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کر، اس لیے کہ اگر تیرا باپ ناراض ہو گیا تو فرمایا تیرا خدا تیرے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ ایک واقعہ تمہیں سنا دوں، شاید پہلے بھی سنا ہو آپ نے۔ صحابی رسول 25 برس کی عمر ہے صحابی کی، نوجوان ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اخذ مالی، کہنے لگا، شکایت کرنے لگا اپنے باپ کی، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، آج تیرا باپ موجود ہے، کل کو تو بھی کسی کا باپ ہوگا۔ اگر آج تم اپنے باپ سے احسان کرے گا کل کو تیری اولاد تیرے ساتھ احسان کرے گی، اگر آج تم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو کل کو تیری ساتھ اسی طرح ہوگا۔ تل کا بے تل کا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تل کا بے تل کا، اسی طرح ہوتا ہے، لیکن اپنے باپ کی تعظیم کر۔ آدمی آ کے شکایت لگانے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ان ابی قد اخذ مالی، اللہ کے پیغمبر میرا باپ جو ہے وہ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔
میرا باپ جو ہے وہ میرا مال لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر پوچھتا کوئی نہیں، جتنا لگتا ہے مال خرچ کر دیتا ہے، وہ مجھ سے پوچھ کے لیتا۔ شکایت لے کے آیا اپنے باپ کی کہ اللہ کے پیغمبر میرا باپ جتنا چاہتا ہے میرا مال خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب فات بابیک، جا اپنے باپ کو بلا کے لا، اللہ، اپنے باپ کو بلا کے لا، لکی اسأل، تاکہ میں محمد اس سے پوچھوں کہ تو کیوں مال بغیر پوچھے خرچ کرتا ہے۔ پوچھتا وہ ہے جس کو اندر کے حالات کا علم، تو عالم الغیب کون، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، مدبر کون ہے، کار ساز کون ہے، دعاؤں کا سننے والا کون، ہر کسی کی حاجات کو پورا کرنے والا کون۔ آپ نے فرمایا اذهب فات بابیک، جا اپنے باپ کو بلا کے لا۔ لڑکا چلا جاتا ہے باپ کو بلانے کے لیے، فنزل جبریل، لڑکا باپ کو بلانے کے لیے جاتا ہے، ادھر سے اللہ کریم نے جبریل امین فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ اللہ، اللہ، کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر کہ تیرے صحابی کا باپ بھی صحابی ہے، باپ کے دل میں غم آیا ہے، اس لیے میں نے جبریل کو بھیجا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیرے باپ کے دل کا غم جو ہے وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اپنے باپ کو غم زدہ نہ کر۔ فنزل جبریل، جبریل اترتا ہے، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ان اللہ یقرئک السلام، اللہ کے پیغمبر پہلی بات اللہ کریم آپ کو سلام دے رہے ہیں، دوسری بات ایک سلام لے کے آیا ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ پیغام کیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ وہ جس وقت وہ بوڑھا شیخ، وہ بوڑھا آدمی جس وقت آپ کے پاس آئے، اس کو کہنا اندر اندر جو تو نے اشعار بولے ہیں وہ میں محمد کو سنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پیغمبر اس کو کہنا سلہ ما فی نفسک اسمانی وما سمعتہ زناہ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر وہ جو بوڑھا شیخ جب آئے اس نے اندر اندر کچھ کلمات کہے ہیں، اپنے اندر اندر اس نے کلمات کہے ہیں، وما سمعتہ اذناہ، وہ کلمے ابھی تک اس کے اپنے کانوں نے بھی سنے، نہیں، اس کے اپنے کانوں نے بھی سنے، نہیں، لیکن کس نے سن لیے؟ علیم بذات الصدور، سبحان اللہ، میرا پیغمبر میں نے سنے بھی ہے، میں نے سمجھے بھی ہیں، ایسے کلمات اس نے کہے ہیں جو ابھی تک اس کے اپنے کانوں نے بھی سنے۔ نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ اس نے اشعار بنائے ہیں لیکن اندر اندر ہیں، ابھی تک اس کی زبان پہ بھی آئے۔ نہیں، تو میرا پیغمبر جب وہ بوڑھا شیخ آئے نا، اس کو کہنا پہلے مجھے وہ اشعار سنا، بعد میں تیرا معاملہ میں حل کرتا ہوں۔ اللہ، یعنی وہ کوئی معمولی کلمات نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرا پیغمبر اس کی باتیں سن، اندر کی باتیں جو باپ کے دل میں غم آیا ہے، اس نے جو کلمات بنائے ہیں، میرا پیغمبر اس کے کلمات سن پہلے، بعد میں ان کا معاملہ حل کرنا۔ اتنی دیر میں وہ بوڑھا شیخ بھی پہنچ جاتا ہے، سلام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بال ابنک یشکوک،
او میرے بوڑھے ساتھی شیخ، تیرا بیٹا مسلسل شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ میرا مال خرچ کر دیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اس سے پوچھو تو صحیح، حل انفقہ علی اماتہ او خالاتہ او علی نفسی، اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اس کا مال لے کے میں کہاں دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں یا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں؟ کیا میں دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں یا اپنی جان پہ خرچ کرتا ہوں یا میں اپنے چچاؤں یا خالاؤں کے اوپر خرچ کرتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ای دانا ھذا، چھوڑ ان باتوں کو، یہ باتیں مجھے بعد میں بتانا، پہلے کل ما قلت فی نفسک وانا اسمع، وہ باتیں مجھے سنا جو تو نے اندر اندر کی ہیں، جو ابھی تک تیرے اپنے کانوں نے بھی سنی نہیں ہے۔ فقال الشیخ یزیدنا بک یقینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم ہمارا یقین آپ کے اوپر اور زیادہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی وہ تو ابھی تک میں اپنی زبان کے اوپر بھی لے کے آیا، نہیں ہوں۔ سمجھ گیا کہ اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تک تو نے تیرے اپنے کانوں نے بھی سنے، نہیں۔ لیکن میں محمد کا شوق ہے کہ تیرے کانوں سے پہلے میں محمد کے کان سنے، سبحان اللہ، سبحان تیرے اللہ۔ کانوں سے پہلے تیری بات میں محمد کے کان سنے، اس لیے قل وانا اسمع، تو کہتا جا میں محمد تیری باتوں کو سنتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تم کہتے جاؤ میں محمد کریم تمہاری باتوں کو سنتا جاتا ہوں۔ اللہ۔ بیٹا بھی موجود ہے جس نے اپنے باپ کی شکایت کی، باپ بھی موجود ہے جس کی شکایت کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہہ جو کچھ تو نے اندر اندر اشعار بولے ہیں، کہہ میں محمد کریم ان باتوں کو سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا غزوتک مولودا وعلتک یافعا، سبحان اللہ، غزوتک مولودا وعلتک یافعا، تؤل بما اہنی الیک وتنہلو، اذا لیلۃ نابتک بالشکو لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململو، کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینایا تحملو، تخاف الردى نفسی علیک واننی لأعلم ان الموت حتم مؤجل۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، بڑی لمبی اس نے باتیں کی، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر غزوتک مولودا وعلتک یافعا، تؤل بما اہنی الیک وتنہلو، اللہ کے نبی جس وقت یہ دنیا میں آیا، یہ دنیا میں آتا گیا اللہ کے پیغمبر تو میری مشقت اور محنت زیادہ ہوتی گئی۔ غزوتک مولودا وعلتک یافعا، تؤل بما اہنی الیک وتنہلو، اللہ کے پیغمبر میں اس کی غزا کے لیے صبح کے ٹائم پہ گرمی میں نکلتا، میری شام ہو جاتی، میں اپنے معصوم بچے کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرتا رہتا، صبح سے لے کے شام تک گرمی کے موسم میں میں محنت مزدوری کر کے لے کے آتا، اس معصوم بچے کا میں پیٹ پالتا رہا اللہ کے پیغمبر۔ پھر ایک دن کا کام نہیں ہے، آج 30 سال کا زمانہ گزر چکا ہے،
25 سال تک میں محنت مزدوری کی اپنے معصوم بچے کی پرورش کے لیے، ہر روز محنت کرتا رہا، ایک دن کا معاملہ نہیں اللہ کے پیغمبر، میں ہر روز یہ کام کرتا رہا۔ تو اللو بما اہنی الیک وتنہلو، کبھی مجھے شدت پیاس کی ہوتی تو میں برداشت کرتا، کبھی مجھے شدت بھوک کی ہوتی تو میں برداشت کرتا، خود میں بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا رہا۔ اذا لیلۃ نابت کا بالشکو لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململو، اللہ کے پیغمبر رات کے ٹائم پہ جب اس کو تکلیف ہوتی، رات کے ٹائم پہ جب اس کو تکلیف ہوتی، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر، میں اس کے سر کے اوپر ساری ساری رات کھڑا رہتا۔ اذا لیلۃ نابت کا بالشکو لم ابت لشکواک الا ساہرا اتململو، اللہ کے پیغمبر ذرا اس کو رات میں تکلیف آتی تو میں ساری رات اس کے سر کے اوپر کھڑا رہتا، یہ سو جاتا، یہ سوتا رہتا، میں اس کے غم میں روتا رہتا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی، غور سے سن، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے محمد کو سننے کا حکم دیا ہے۔ تیرا باپ زندہ ہے تو ان کلمات سے نصیحت حاصل کر، اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام اعلیٰ بنا۔ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فاینا یا تحملو، اللہ کے پیغمبر جس طرح ایک ستارہ رات کے ٹائم پہ صرف نکلتا ہے جس کو طارق بولا جاتا ہے، والسماء والطارق، طارق اس ستارے کو کہا جاتا ہے جو رات کے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر، ستارہ تو رات کے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے تو میں ساری رات اپنے بیٹے کے سر پہ طلوع رہتا۔ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فاینا یا تحملو، میں رات کو سوتا نہیں تھا، میری آنکھیں سرخ ہو جاتی جاگتے جاگتے، دن کے ٹائم پہ میں مزدوری کے لیے چلا جاتا، رات کے ٹائم پہ میں اپنے بیٹے کا کھڑا ہو کے پہرا دیتا رہتا۔ اللہ کے پیغمبر، تخاف الردى نفسی علیک واننی لعالم ان الموت حتم مؤجل، اللہ کے پیغمبر مجھے اتنا غم لگتا جس وقت یہ کروٹ بدلتا، رونے کی حالت میں جس وقت یہ کروٹ بدلنے لگتا، اس کے پیٹ میں اگر درد ہوتی یا اس کو کوئی بخار ہوتا، یہ کروٹیں بدلنے لگتا، یہ چارپائی کے اوپر اپنی سائیڈ بدلتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر میرا دل اندر سے بدل جاتا اس کے غم میں۔ حالانکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جس دن موت آئے گی موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر میرے معصوم کی بیماری نے، جس وقت یہ میرا بچہ بیمار ہوتا اس کی بیماری تو ایسے لگتی جیسے میرے اوپر ایک موت آ چکی ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِی إِلَیْہَا مَدَى مَا كُنْتُ فِیکَ أُؤَمِّلُ، آج اللہ کے پیغمبر یہ جوانی کو پہنچ گیا، یہ وہی جوانی ہے جس جوانی کا میں انتظار کرتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، اللہ کے پیغمبر 25 سال کا زمانہ میں نے انتظار کیا ہے کہ کس وقت میرا بچہ جوان ہوگا، کس وقت یہ میرا بچہ جوان ہو کے میرا ساتھ دے گا، میری محنت مزدوری کم ہو جائے گی۔ تو آج اللہ کے پیغمبر یہ جوانی کو پہنچ گیا۔
جوانی کو پہنچ کے تو یہ آج میری شکایتیں لگانے لگا۔ یہ 25-30 سال کی عمر کو پہنچ گیا، میں تو لمبا زمانہ انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا تو میرا ساتھ دے گا، لیکن بجائے ساتھ دینے کے آج یہ میری شکایتیں کرنے لگا۔ فجعلت جزائی غلظۃ وفزادۃ، فجعلت جزائی غلظۃ وفزادۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ اللہ کے پیغمبر، یہ رحم دلی کی جزا مجھے دینا تھا۔ ابھی تو میں بوڑھا ہونے لگا، یہ جوان ہونے لگا۔ اللہ کے پیغمبر، ابھی اس نے کیا کرنا تھا؟ ابھی تو اس نے میری خدمت کرنی تھی، میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کرنا تھا، میرے پاؤں دبانے تھے، میری محنت مزدوری کو ختم کرنی تھی، میری خدمت کرنی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی، فجعلت جزائی غلظۃ وفزادۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ یہ تو ابھی میرے اوپر اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے کہ اس نے میری پرورش کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر، یہ تو ایسے میرے ساتھ باتیں کرتا ہے جیسے کہ اس نے میری پرورش کی ہے، حالانکہ اس کی پرورش میں نے کی ہے۔ کیسے میں نے کی ہے؟ اللہ کے نبی، اس کے اوپر جوانی آتی گئی، میری جوانی جاتی گئی۔ اس کے اوپر جوانی آنے لگی، میرے اوپر بڑھاپا آنے لگا۔ اس کی کمر یوں سیدھی ہونے لگی، میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی۔ اس کی چال میں یوں سجاوٹ آنے لگی، میری چال میں کمزوری آنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر، یہ تیز چلنے لگا، میری چال میں سستی آنے لگی۔ اس کی قوت زیادہ ہونے لگی، میری طاقت کمزور ہونے لگی۔ اس کے اوپر شباب آنے لگے، میرے اوپر بڑھاپا آنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر، اس نے تو ابھی سمجھ لیا ہے ابھی تو میں چلنے پھرنے کے قابل ہوں۔ زعمت بانی قد کبرت وابتنی، زعمت بانی قد کبرت وابتنی ولم یمد لی فی الستون کمل۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، ابھی تو میں اتنا بوڑھا کوئی نہیں ہوا، ابھی تو میری عمر 60 برس کو بھی پہنچی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی میرے اوپر اعتراض کرنے لگا ہے، ابھی تو میں چلنے پھرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، ابھی تو میں کھانے پینے کمانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس نے ابھی مجھے تانے دینے شروع کر دیے، ابھی تو میری عمر 60 برس کو بھی پہنچی کوئی نہیں۔ جس وقت میں بوڑھا ہو جاؤں گا اللہ کے پیغمبر، یہ اس وقت میرا کیا حال کرے گا؟ ابھی کیا کہتا ہے مجھے؟ وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُفَنَّدِ رَایُهُ، وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُفَنَّدِ رَایُهُ وَفِي رَایِكَ التَّفْنِيدُ لَوْ كُنْتَ تَأْكِلُ۔ اللہ کے نبی، یہ ابھی مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا باپ کا دماغ ابھی ٹھیک کوئی نہیں۔ آج تم نے دیکھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سترا بترا گیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ حیا کر، اپنے باپ کے لیے ایسے کلمات بولنا تجھے کس نے زیبا دیا ہے؟ کیسے تو بول سکتا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، یہ میرا بیٹا تفنید کی نسبت میری طرف کرتا ہے۔ مانا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا باپ ابھی کوئی اچھے کام نہیں کرتا، کوئی ٹھیک نہیں کرتا، بغیر پوچھے میرا مال لے جاتا ہے، لگتا ہے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے دماغ میں کوئی خلل آیا ہے۔ وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُفَنَّدِ رَایُهُ، یہ باتیں تمہارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ اس وقت سے چلتی آ رہی ہیں۔ کہتا ہے یہ 17 بترا گیا ہے۔ بابا جی کو، ابا جی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا ابا جی کو پتہ نہیں، تو بڑا سائنسدان آ گیا، تمہیں پتہ ہے؟ استغفر اللہ العظیم، وہ بھی اس عمر سے گزر کے گئے ہیں۔ وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُفَنَّدِ رَایُهُ وَفِي رَایِكَ التَّفْنِيدُ لَوْ كُنْتَ تَأْكِلُ۔ اللہ کے نبی، اس نے میرا نام مفند رکھا ہے۔ مفند اس کو کہا جاتا ہے جو بھول جائے، اس کو کہا جاتا ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کرے، جس کی عقل اپنے ٹھکانے پہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی، یہ عقل کی باتیں کوئی نہیں، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ عین عقل کے مطابق ہیں۔ اگر
اس میں عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کرتا، اگر اس میں عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کرتا جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر۔ تو یہ کیا کرتا ہے ابھی؟ تو راقب منی اسرتن او تنالہا، تو راقب منی اسرتن او تنالہا، حبلت وحبلت وفی رائک منک مضلل۔ اللہ کے پیغمبر میں 25 سال کا زمانہ اس کی حفاظت کرتا رہا، اس نے بجائے حفاظت کے ابھی یہ میرا مراقبہ کرنے لگا، ابھی یہ میرا لڑکا میرا مراقبہ کرنے لگا کہ میرے باپ نے کتنے پیسے اٹھائے ہیں۔ تو راقب منی اسرتن او تنالہا، حبلت وفی رائک منک مضلل۔ اللہ کے نبی میں 25 سال کا زمانہ اس کی حفاظت کرتا رہا، یہ دروازے سے باہر نکلتا میں دوڑ کے اس کے پیچھے چلا جاتا، اس کو میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ جس وقت سفر کرنا ہوتا اللہ کے پیغمبر جی، اللہ کی قسم میں خود پیدل چلتا، اس کو میں کندھے پہ سوار کرتا۔ جس وقت سفر کرنا ہوتا جنگل ویران بیابان میں، اللہ کے نبی میں خود پیدل چلتا، اس کو میں اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جاتا۔ اللہ کے نبی میرے پاؤں چھلنی ہوتے، اس کے پاؤں کو میں نے اپنے چھاتی اور سینے پہ لگا کے چلتا رہا۔ میں نے خود بھوک برداشت کی ہے لیکن اس کو بھوکا نہیں چھوڑا، خود میں نے شدت پیاس برداشت کی ہے لیکن میں نے اس کو پیاسا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی خواہشات کو ختم کیا، اپنے بیٹے کی خواہشات پوری کرتا رہا، میں نے اپنی امنیات کو دفن کر دیا اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر یہ میرا مراقبہ کر رہا ہے کہ میرا باپ میرے پیسے اٹھا لیتا ہے، میرا مال اٹھا لیتا ہے۔ تو راقب منی اسرتن او تنالہا، حبلت وفی رائک منک مضلل۔ وما وصولت الحق الدلیل وخطرہ، اذا خطرت یوما قصابر بزل۔ اللہ کے پیغمبر جب کوئی مجھے خطرہ محسوس ہوتا، جب کوئی مجھے خطرہ محسوس ہوتا کہ میں گھر سے باہر چلا گیا ہوں کہ کہیں میرے گھر میں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے پیغمبر میں ایسے لمبا زمانہ دوڑ کے دور دراز سے دوڑ کے جلدی گھر آتا۔ شام کو جس وقت میں اپنے معصوم بیٹے کو دیکھ نہ لیتا اس وقت تک اللہ کے پیغمبر مجھے آرام نہیں آتا تھا۔ جس وقت مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوتا میرے دل کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا جس طرح کہ کسی نے میرے دل پہ پہاڑ رکھ دیا، اتنا زیادہ بوجھ ہوتا جس وقت میرا بیٹا تکلیف میں ہوتا۔ ابھی اللہ کے نبی لمبی باتیں ہیں لیکن ایک بات، فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَلَيْتَكَ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي وَفَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ اللہ کے پیغمبر میں لمبی چوڑی باتیں کوئی نہیں کرتا، اس کو کہو اگر یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا کم از کم مجھے ہمسایہ تو سمجھ، میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ تو کرے جس طرح کہ ایک بندہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کرتا ہے۔ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي وَفَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ میرے ساتھ وہ معاملہ تو کرے جو بندہ اپنے ہمسائے کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا مجھے اپنا ہمسایہ تو سمجھے اللہ کے پیغمبر، اگر یہ مجھے باپ نہیں سمجھتا تو کم از کم مجھے ہمسایہ تو سمجھ لے، اس لیے کہ ہمسائے کے حقوق بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي وَفَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ۔ ہائے اللہ کے پیغمبر، اگر باپ ہونے کا حق نہیں دیتا
لیکن اللہ کی قسم میں نے تو بیٹے ہونے کا حق دیا ہے، میں نے تو بیٹے ہونے کا حق دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اگر یہ مجھے باپ ہونے کا حق نہیں دے سکتا تو کم از کم مجھے ہمسایہ ہی سمجھ لے، ہمسایہ سمجھ کے مجھے وہ حق تو دے دے جو بندہ اپنے ہمسائے کو حق دیتا ہے۔ فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی اونچی آواز سے رونے، آپ نے فرمایا رسلک مہلن، رسلک، بس کر بس کر، میں محمد کریم سے برداشت نہیں ہوتا، بس کر دے۔ وَأَخَذَ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کا بازو پکڑا ہے، بیٹے کا بازو پکڑ کے باپ کے حق میں دیا ہے، باپ کا بازو پکڑ کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابی، او میرے ساتھی یہ باپ تیرا ہے، یہ باپ تیرا ہے، تو اپنے باپ کا ہے، تیرا مال تیرے باپ کا مال، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی اپنے باپ کا۔ اگر تیرا باپ سارا مال خرچ کر دے تو میں محمد تجھے پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انت ومالک لابیک، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں نے، تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی دقت کا معاملہ اٹھایا ہے، تیرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اس لیے او اللہ کا بندہ اگر دنیا میں سعادت چاہتا ہے اللہ کی رضا کو مقدم کر، اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم کر۔ تیسرا نمبر آتا ہے اپنے والدین کو راضی رکھ، تو پھر بندہ سعادت مند ہوتا ہے۔ اب قرآن سے پوچھو اللہ جس وقت بندہ سعادت مند ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ سعادت مند لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں جنتی ہیں۔ اللہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے چہرے چاند کی طرح چمکنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ بابرکت مہینہ ابھی ایام معدودات، اس کے تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ اللہ کریم سے کثرت سے توبہ استغفار کر اور اللہ کریم کی رضا کو حاصل کر اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کر۔ دو ہی باتیں تھیں۔ سعادت مند بندہ وہ ہے جس نے اللہ کو بھی راضی کیا اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا۔ اب تھوڑا سا قرآن سے پوچھ نہ لیں کہ یا اللہ کون بندے ہیں جن کے اوپر دنیا پہ بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی؟ اللہ نے مثال کے لیے قرآن پاک میں کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں، یہ مثال ہے بھائی ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوچھے قرآن سے سبحان اللہ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبحان اللہ۔ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، تم بھی کہہ دو کہ قرآن کا لفظ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اب ذرا قرآن کے کلمات پہ غور کر. اللہ وہ کون بندے جن کے اوپر تو بھی راضی ہے، جن کے اوپر تیرا رسول بھی راضی ہے، دنیا میں بھی راضی آخرت میں بھی راضی، دنیا میں بھی سعادت مند آخرت میں بھی سعادت مند. وہ کون بندے؟ 11واں سپارہ سورۃ توبہ دیکھو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ مہاجر لوگ ہیں، وہ انصار لوگ ہیں، میں ان کے اوپر راضی ہوں. رضی اللہ عنہم بے شک بے شک وردوا عنہ. معنی کیا قرآن دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر پہلے راضی ہوا ہوں. واہ 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 واہ. رضی اللہ عنہم، میں خدا ان کے اوپر پہلے کا راضی ہوں. معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک لفظ بولتا ہے جس کا معنی دور تک جاتا ہے. معنی کیا میرا پیغمبر؟ یہ تیری محفل میں ابھی آئے کوئی نہیں، میں راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اوپر ابھی موت کوئی نہیں آئی، میں ان کی موت سے پہلے ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں. سبحان اللہ. رضیا علماء جانتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے. رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، میں پہلے کا راضی تھا، یہ میرے اوپر ابھی راضی ہوئے ہیں میرے پیغمبر. رضی اللہ عنہم. اب دیکھ اللہ کریم کی جو بھی صفت ہے وہ دائمی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دائمی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راضی ہو جائے تو پھر ناراض ہوتے نہیں ہے. اگر اللہ ایک دفعہ راضی ہو جائیں پھر ناراض ہوتے نہیں ہے. اور جن پہ اللہ راضی ہے تو بھی راضی رہے. واہ واہ واہ. جن پہ اللہ راضی ہے تیرا بھی حق ہے کہ تو بھی ان پہ راضی رہے. تو اس لیے قانون اللہ. چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، سنا دیں؟ سنا دو سنا دو. پہلا بندہ شہید ہوتا ہے بدر میں، نوجوان اکیلا بھائی ہے، حارثہ بن سراقہ. اب دیکھیے سعادت مند کیسے لوگ ہیں. پہلا لڑکا نوجوان یہ بدر میں شہید ہوتا ہے، حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ. باپ اس کا موجود کوئی نہیں، ماں اس کی بوڑھی ہے، اکیلا یہ نوجوان ہے. جوانی کی عمر کو پہنچا، ابھی داڑھی کے بال کچھ نکل رہے ہیں، مونچھیں اس کی پھوٹ رہی ہیں، کمر سیدھی ہے، چہرہ چوڑا ہے، بڑا حسن و جمال والا، بڑی بھرپور جوانی، 20-22 سال کی عمر کو پہنچ گیا. پہلا بندہ بدر میں شہید ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ میں واپس آئے ہیں تو حارثہ کی والدہ بڑی پریشان ہے. کیوں؟ بدر مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر ہے. 17 رمضان المبارک کے بعد 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پہنچے مدینۃ الرسول میں. جب مدینہ میں واپس آئے تو حارثہ کی والدہ آگے کھڑی ہے، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر جی پتہ چلا کہ میرا معصوم ایک ہی نوجوان بیٹا ہے جو اللہ کریم نے قبول کیا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. تو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اخبرنی عن حارثہ، اللہ کے پیغمبر مجھے حارثہ کے بارے میں خبر دو. ان کان فی الجنت فصبرت، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے لَيُرِيَنَّ اللَّهُ، تو اللہ کے پیغمبر تاکہ میں رو کے کچھ باتیں کر کے اپنا غم تو باہر نکال دوں، مجھے بتاؤ حارثہ کے بارے میں خبر دو، کیا اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احبلتی فإنها سمان جنان وإن ابنك أصابك فردوس الأعلى.
او اللہ کے بندے کتنی سادی تو عورت ہے، تو کہتی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تمہیں پتہ کوئی نہیں کہ جنت ایک نہیں جنتیں 8 ہیں۔ بلتی کیا تو ایسے پاگلوں والی باتیں کرنے لگی ہے؟ تجھے پتہ کوئی نہیں کہ جنت ایک نہیں، فَإِنَّهَا سِمَانُ جِنَانُ، کہ جنتیں 8 ہیں، ان 8 جنتوں میں سب سے اونچی جنت فردوس ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَكَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا 8 جنتوں میں سے جو اعلیٰ جنت سب سے اوپر والی ہے وہ فردوس ہے، اور تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن کے اوپر اللہ بھی راضی ہو، اللہ ان کے اوپر راضی ہو۔ السعادت فی الدارین، دنیا میں بھی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے۔ ابھی یہ رمضان کے چند لمحات، چند ایام باقی ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر، توبہ بھی کر، اللہ سے معافی بھی مانگ، اللہ کو راضی بھی کر، اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کر، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر، اور اپنے والدین کو خوش بھی کر، اپنے والدین کو راضی بھی کر۔ اگر کوئی لوگ ناراض ہیں تو یہ رحمت والے مہینے میں آدمی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ جو ہے یہ مہینہ گزارے۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جو ہے انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی عید الفطر کی۔ تو ابھی یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، یہ جو ایام باقی ہیں 5 یا 6 ان کو غنیمت سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔